بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ بلا شبہ اپنے کاموں میں ماہر تھے۔ مجھ جیسے ہوئے وحشی کو قابو میں کرنا عام سے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ دشمنوں نے بے جان شتیر کی طرح مجھے اٹھا لیا اور نہ جانے کس طرف لے چلے۔ بہرحال سفر زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ کچھ دور چلنے اور کئی بار ادھر ادھر مڑنے کے بعد آخر کار انہوں نے مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ مجھے وہاں کئی آدمیوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بڑبڑاہٹ کے سے انداز میں کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ جو ہی میرے پاؤں زمین پر ٹکے ایک بلند آہنگ کہکہا بھی سنائی دیا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کہکہا بلا شبہ قیصر ملک نے لگایا تھا۔ اس کا مطلب تھا مجھے اسی کی حویلی میں پہنچایا گیا تھا۔ بھائی واہ، میں نے قیصر ملک کی آواز سنی۔ لگتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے بہت ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ نہایت ہی مسرور لہجے میں وہ نہ جانے کس سے مخاطب ہوا۔ تم لوگوں کی کارکردگی کا واقعی جواب نہیں، وہ نعرہ تو تمہارا ہونا چاہیے۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس۔ جن لوگوں کے پاس نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی سروس، انہوں نے اس قسم کے سلوگن اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں ایک کھردری اور صفاقانہ سی آواز سنائی دی۔ بھائی صاحب، ہم جس مال کا وعدہ کرتا ہے اس کی ڈلیوری ضرور دیتا ہے۔ بہترین دام، بہترین کام۔ اس کا دیدار تو کراؤ۔ میں اس حالت میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ قیصر ملک کی آواز سنائی دی۔ کسی نے میرے منہ پر چڑھے ہوئے تھیلے سے زور آزمائی شروع کر دی، مگر اس کا کچھ حصہ رسیوں میں ہی لپٹ گیا تھا، اس لیے وہ اتر نہ سکا۔ اسے کھول دو، یہ ہمارے ٹھکانے پر آ گیا ہے، اب کہیں نہیں جا سکتا۔ بس اس کے پاؤں بندے رہنے دینا۔ دلتیاں مارنے والے گدھوں کی ٹانگیں باندھ کر ہی رکھی جاتی ہیں۔ قیصر ملک صورتحال سے زیادہ محظوظ ہونے والے اور طنز کے زیادہ سے زیادہ تیر برسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھا، کون اس کی زبان روک سکتا تھا۔ میرے جسم سے تقریباً ساری رسی کھول دی گئی، تب میرا دوران خون بحال ہوا، ورنہ یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ہاتھ آزاد ہو جانے کے بعد بھی میں ساکت کھڑا رہا۔ میں نے اپنے چہرے پر چڑھا ہوا وہ گندا سا تھیلا اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ٹخنوں پر رسی کا حلقہ رہنے دیا گیا تھا اور وہاں مضبوط گرہیں لگا دی گئی تھیں۔ باقی رسی بھی پاس ہی لچھے کی شکل میں پڑی تھی۔ پھر یکدم کسی نے وہ بوری نما تھیلا میرے سر سے کھینچ لیا۔ قیصر ملک مجھ سے کافی فاصلے پر لیکن عین میری سیدھ میں بیٹھا تھا۔ تاریخ کے بہت پرانے ادوار کے بارے میں ہم صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ فلاں زمانے کے بادشاہوں کے طور طریقے کیا تھے اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا تھا۔ فلموں کے ہدایت کار بھی چشم تصور ہی کی مدد سے یا کبھی بار محققین کے تعاون سے فلموں میں پرانے زمانے کے بادشاہوں کی نشست برخاست دکھاتے ہیں۔ میری چشم تصور بھی مجھے بتا رہی تھی کہ سکندر اعظم شاید اسی انداز میں اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہوگا جس طرح اس وقت قیصر ملک میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت ایک اونچی اور خاصی بڑی مخملی کرسی پر براجمان تھا جس کے پائے موٹے موٹے اور رنگین تھے۔ قیصر اس پر کچھ زیادہ ہی پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ جسم جتنا پھیلا ہوا تھا، آنکھیں اتنی ہی سکڑی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر بڑی طنز یا مسکراہٹ تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میرے چہرے سے کسی بھی تاثر کا اظہار نہ ہونے پائے۔ بے پرواہی کے اظہار کے لیے میں اپنے کپڑے جھاڑنے لگا، حالانکہ اب وہ جھاڑنے کے نہیں بلکہ پھاڑنے کے قابل رہ گئے تھے۔ زیادہ توجہ سے ادھر ادھر دیکھے بغیر بھی میں ارد گرد کا جائزہ لے چکا تھا۔ میں ایک طویل و عریض برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہ غالباً ملک کی پرانی طرز کی حویلی کا ہی عقبی حصہ تھا۔ سامنے لان کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، اس سے آگے روشنی نہیں جا رہی تھی، لیکن ادھر غالباً عقبی دیوار تھی۔ آس پاس بہت سے آدمی موجود تھے اور تقریباً سبھی مسلح تھے۔ ان میں سے 10-12 تو وہی مختلف حولیوں کے لوگ تھے جنہیں میں اپنی فرار کی جدوجہد کے دوران دیکھ چکا تھا۔ یہ لوگ حویلی کے ماحول سے متعلق نہیں لگتے تھے، کہیں اور ہی کی مخلوق لگتے تھے۔ ان کے حلیے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، لیکن پھر بھی ان میں کوئی نادیدہ سی قدر مشترک تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ وہ تمام اسلحہ ان کے پاس اب بھی موجود تھا جس کی جھلک میں پہلے بھی اس ویرانے میں دیکھ چکا تھا، جہاں
جہاں انہوں نے مجھے جال کے ذریعے قابو کر لیا تھا وہ اب بھی اسی انداز میں اپنی اپنی گنے وغیرہ سنبھالے کھڑے تھے، جیسے ایک فرد کا نہیں ایک شہر کا محاصرہ کیے کھڑے ہوں۔ ان سب کے چہرے اب بھی ہر تاثر سے آری تھے، لیکن تقریباً پوری رات کی بھاگ دوڑ کے باعث تھکن اور درماندگی ان کے چہروں سے ضرور عیاں تھی۔ حالانکہ حالات یہی بتاتے تھے کہ ان کی راتیں اسی انداز میں گزرتی ہوں گی، انہیں تو اس کا عادی ہونا چاہیے تھا۔ چمڑے کی جیکٹ اور شکاریوں والی خاکی پینٹ میں ملبوس وہ دراز قد نوجوان جو بانمتی کے اس کنبے کا سربراہ معلوم ہوتا تھا، ایک طرف کھڑا پہلے ہی کی طرح فلمی انداز میں اپنے مشین پسٹل کو انگلیوں پر گھما رہا تھا۔ او ہو، کپڑے جاڑے جا رہے ہیں، قیصر ملک طنزیہ لہجے میں بولا، گویا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں اس صورتحال کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیر، یہ بے نیازی تو ابھی دری رہ جائے گی، ذرا نظر تو اٹھاؤ، یہ شرمیلی نازنینوں محجبینوں کی طرح آنکھیں کیوں جھکائی ہوئی ہیں؟ ادھر ہماری طرف تو دیکھو، ہم اب ایسے بھی گئے گزرے نہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر سر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہیں اگر کوئی گیا گزرا کہے تو میں اس سے لڑ پڑوں گا، لاکھوں میں نہیں تو کم از کم ہزاروں میں ایک تو ضرور ہو۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہاری فرمائش کیا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو خوفزدہ ظاہر کروں؟ اچھا یہ لو، خوفزدہ ہو جاتا ہوں میں نے گھٹنوں کو ذرا سا خم دے کر ٹانگیں یوں ہلائیں جیسے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ بس اب تو خوش ہو نا؟ تھر تھر کانپ لیا میں نے معصومیت سے پوچھا۔ قیصر ملک کے چہرے سے طنزیہ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور ہونٹ شفاقانہ انداز میں کھنچ کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مشین پسٹل والا نوجوان اس سے مخاطب ہوا، ملک صاحب ویسے یہ بندہ ہے جی دار، زبان بھی خوب چلتی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی۔ ہم نے آج تک 50 مشکل کام کیے ہیں، لیکن اس اکیلے بدبخت کو قابو میں کرتے ہوئے ہمارا بڑا نقصان ہوا، بڑی محنت کرنی پڑی، 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ ہم سے کوئی بڑا آدم خور شیر پکڑ کر لانے کا کنٹریکٹ کر لیتے۔ اچھا تو یہ کنٹریکٹ تھا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ملک کافی ترقی کرتا جا رہا تھا، اب قتل اغوا وغیرہ جیسے معاملات کے لیے کنٹریکٹرز کی باقاعدہ مضبوط تنظیمیں بننے لگی تھیں۔ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا تم لوگوں کی عادت ہوتی ہے تاکہ معاوضے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرایا جا سکے۔ قیصر ملک قدرے بدمزگی سے بولا، بعض مصلحتوں کی وجہ سے میں یہ کام اپنے آدمیوں سے کرانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ یہ ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ مشین پسٹل والا نوجوان طنزیہ سے انداز میں مسکرا دیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ البتہ اس کے پاس کھڑا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص جو حلیے سے فلمی قسم کا ڈاکو معلوم ہوتا تھا، اپنی جھاڑ جنکاٹ داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مضطرب لہجے میں نوجوان سے مخاطب ہوا، باس رقم وصول کرو اور بوریا بستر گول کرو، کام ختم ہونے کے بعد زیادہ دیر رکنا اپنے اصول کے خلاف ہے۔ مشین پسٹل والا نوجوان گویا اپنے ساتھی کی تائید کرتے ہوئے قیصر ملک سے مخاطب ہوا، سنا تم نے کوڈل بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ باقی رقم ہمارے حوالے کر دو، ہم جائیں، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ رقم تیار ہے، قیصر ملک نے قدر ناگواری سے ہی جواب دیا۔ اس نے ان لوگوں سے کام ضرور لیا تھا، لیکن شاید کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر وہ ان سے زیادہ خوش نہیں تھا، یا شاید اسے اب معاہدے کی باقی رقم دینا ناگوار گزر رہا تھا۔ وہاں موجود آدمیوں میں سے چند آدمی قیصر ملک کے معلوم ہوتے تھے۔ قیصر ملک نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا، خمیس خان کو رقم لا دو۔ جس شخص کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ وہاں موجود لوگوں میں سب سے بڑی عمر کا تھا۔ اس کی موٹی موٹی اور اوپر کو اٹھی ہوئی باروب مونچھوں میں بہت کم بال سیاہ تھے، ناک پر موٹے فریم کی اینک ٹکی ہوئی تھی، سر پر کلف لگی ہوئی اونچے ترے والی پگڑی تھی۔ وہ اچکن اور شلوار میں تھا، وہ بجائے خود کوئی چھوٹا موٹا ذمہ دار نظر آتا تھا، غالباً وہ کوئی مینیجر ٹائپ چیز تھا۔ اس کے ماتھے پر موٹی موٹی شکنیں تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ساری صورتحال سے ذرا بھی خوش نہیں تھا۔ تاہم قیصر ملک کا حکم پا کر اس نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور اس پر ہجوم سی جگہ میں لوگوں سے بچتا ہوا دیوار کے ساتھ چلتا ہوا کافی پیچھے چلا گیا، جہاں دیوار میں ایک بھاری بھرکم ایلومینیم کا سا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ناپ گما کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کے عقب میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے ماحول پر گہرا سکوت طاری ہو گیا، جیسے کوئی فلم چلتے چلتے رک گئی ہو اور پردے پر ایک ہی منظر ساکت ہو گیا ہو۔ قیصر ملک پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، معلوم نہیں یہ خمار
کے ڈورے تھے یا بے خوابی کے اس کے ہونٹوں پر نہایت خفیف لیکن فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دیکھ میری طرف رہا تھا لیکن اس کا ذہن شاید کہیں دور پہنچا ہوا تھا۔ آخر کار میں نے ہی سکوت توڑا کیونکہ مجھے یہ سکوت بہت ہی گراں گزرنے لگا تھا۔ تم نے یہ اتنا زیادہ تردد کس لیے کیا برادر عزیز؟ میں نے نہایت میٹھے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے سوچا تمہارے اعزاز میں کوئی تقریب ہونی چاہیے، اتنے بڑے آدمی ہو تم، شہر میں اتنے چرچے ہیں تمہارے، تم جس محکمے میں فون کرو وہاں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بڑے ذمہ دار ہی ملک کے طاقتور اور با اثر ترین لوگ ہیں، لیکن اب ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہمیں تم جیسے پہنچے ہوئے بزرگوں کی آشیرواد بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ بس صرف اسی لیے زحمت دی ہے حضور کو۔ کم وقت کا لہجہ حد سے زیادہ زہریلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی کن پٹیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی لیکن فوراً ہی میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ان حالات میں ایک تو ویسے ہی کھوپڑی کو ٹھنڈا رکھنا ضروری تھا۔ ہر جنگ صرف اسلحے اور نفری کی جنگ نہیں، اصحاب کی جنگ بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ لوگ کمزور پوزیشن میں ہونے کے باوجود فائدہ اٹھا جاتے ہیں جو ہیجان خیزی اور اضطراب کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ سوچ کر بھی اپنے آپ کو تسلی دے لی کہ وہ دراصل اسی لیے اتنا پھنکار رہا تھا کہ اس کی دم پر میرا پاؤں تھا۔ زندگی تو جب تک کہ خدا نے لکھ دی تھی اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن سرے دست تو مجھے اس بات سے محظوظ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس دوران پگڑی والا معمر شخص ایک خاصا موٹا بریف کیس اٹھائے لوٹ آیا۔ بریف کیس میں یقیناً کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ اس نے بریف کیس مشین پسٹل والے نوجوان کو تھما دیا۔ نوجوان نے ایک ہاتھ سے بریف کیس تھامتے ہوئے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک آ گئی جو دولت سے پیار کرنے والوں کی آنکھوں میں دولت دیکھ کر آتی ہے۔ تاہم وہ تھا صحیح پیشہ ور۔ اس کی نظر مجھ پر سے نہیں ہٹی اور مشین پسٹل بھی گو کے بار بار اس کی انگلی پر گھومتا رہا، لیکن انداز ایسا ہی تھا کہ کسی بھی لمحے وہ اس کی گردش روک کر مجھ پر فائر کر سکتا تھا۔ اس کا انداز قدرے فلمی صحیح اور وہ کچھ شیخی خورا بھی نظر آتا تھا، لیکن گن کے استعمال میں وہ بلا شبہ ماہر نظر آتا تھا۔ اس معاملے میں اس کی طرف سے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا۔ رقم گننا چاہو تو ادھر آرام سے بیٹھ کر گن لو۔ قیصر ملک نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی انتہائی احمق انسان ہی ہمیں وعدے سے کم رقم دینے کی حماقت کر سکتا ہے اور تمہیں ہم احمق انسانوں میں ہرگز شمار نہیں کرتے۔ خمیس خان مسکرایا، پھر اس نے تنقیدی سی نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور سنجیدگی سے بولا، اب ہم جائیں؟ ہماری ضرورت تو نہیں۔ نہیں، تم اب جا سکتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ ضرورت تو تمہاری پہلے بھی اتنی شدید نہیں تھی، لیکن کچھ مصلحتیں تھیں۔ قیصر ملک نے ایک بار پھر جتایا۔ وہ یقیناً بڑی شدت سے چاہتا تھا کہ ایسے معاملات میں اسے ضرورت مند نہیں بلکہ خود کفیل سمجھا جائے۔ خیر، خمیس خان ایک بار پھر تنزیہ سے انداز میں مسکرایا، آئندہ بھی کبھی مصلحتیں تنگ کریں تو ہم کو یاد رکھنا۔ ہمارے وسائل تو تم نے دیکھ ہی لیے، شہر ہو یا گاؤں، یہ جنگل ہوں یا پہاڑ، ہماری رسائی سب جگہ اور بڑی ٹھیک ٹھاک ہے۔ قیصر ملک کچھ نہ بولا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سن لیا شہری پرندے، شہر میں تمہاری بڑی اونچی اڑانے ہیں، لیکن تمہارے علاقے ہی میں تمہارے پر کترنے کے کیسے کیسے دعوے دار پڑے ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ میں نے نہایت مسکینی سے تسلیم کیا۔ ہر جگہ شیر کا سوا شیر تو موجود ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے میں نے کافی سبق حاصل کیا ہے، لیکن یہ سبق صرف اسی صورت میں تمہارے کام آئے گا کہ تم اپنے لیے زندگی کا راستہ منتخب کرو۔ قیصر ملک نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، خمیس خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تقریباً 10-12 آدمی اسی دروازے کی طرف چل دیے جدھر کچھ دیر پہلے قیصر ملک کا مینیجر گیا تھا۔ مینیجر ہی ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ ایک ایک کر کے دروازے کے عقب میں غائب ہو گئے۔ حال نما وہ طویل و عریض برآمدہ جیسے خالی خالی سا ہو گیا تھا، لیکن 6 آدمی اب بھی میرے ارد گرد موجود تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس رائفل تھی، کسی کے پاس اسٹین گن۔ یہ یقیناً قیصر ملک کے اپنے آدمی تھے۔ یہ دیکھ کر معلومات میں بڑا اضافہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بھی اب معاوضے پر قتل و غارت اور اغوا کرنے والی تنظیمیں بننے لگی ہیں۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، یہ کوئی آج نہیں بننے لگی۔ قیصر ملک نے تنزیہ سے لہجے میں گویا میری معلومات میں اضافہ کیا، چھوٹی موٹی ٹولیاں یا انفرادی طور پر کام کرنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔
اب وہ ذرا زیادہ مضبوط اور منظم ہو گئے ہیں، زمانے کی رفتار کے ساتھ ان میں بھی جدت ترازیاں آ گئی ہیں، انہیں عقل آ گئی ہے اور اب ان میں ہر قبیل کے لوگ شامل ہیں، حتیٰ کہ انتہا پسند قسم کے طالب علم بھی جنہیں خاطر خواہ طور پر اپنے جوش و خروش کے اخراج کے راستے نہیں ملتے، یا پھر وہ جنہیں ان کی ناپسندیدہ سرگرمیوں کی وجہ سے تعلیمی اداروں سے نکال دیا جاتا ہے، وہ بھی انتہا پسندی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے گروہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان کے رابطے صرف خاص لوگوں سے ہی ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں سے۔ اس کے لہجے میں فخر جھلک آیا۔ بعض سیاسی جماعتیں بھی انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، کبھی یہ خود بھاری تاوان وصول کرنے کے لیے کسی بھی شخصیت کو اغوا کر لیتے ہیں اور کبھی بھاری معاوضہ لے کر آرڈر پر بھی اس قسم کے کام کر دیتے ہیں۔ قیصر ملک یہ سب کچھ بڑے خوشگوار انداز میں مجھے بتا رہا تھا، جیسے کچھ دیر کے لیے وہ بھول گیا ہو کہ ہم کن حالات میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے گمان گزرا کہ کوئی نوجوان معلم مجھے حالات حاضرہ پر لیکچر دے رہا ہے۔ جن گروہوں کی وہ بات کر رہا تھا ان کے بارے میں نے اڑتی سی باتیں سنی تھیں، لیکن کبھی انہیں اہمیت نہیں دی تھی اور نہ ہی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس قدر منظم اور بے خوف ہوتے ہوں گے۔ آج ان سے واسطہ بھی پڑ گیا تھا اور ان کی دسترس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، تاہم اب بھی اس قسم کے لوگ ہمارے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھے۔ میں تو صرف بے پرواہی اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کے باعث مارا گیا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ قیصر ملک اتنے اطمینان سے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہا تھا۔ یقیناً اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ مجھے اب یہاں سے واپس تو جانا نہیں ہے، جو میں ان معلومات سے کوئی استفادہ کر لوں گا یا کسی اور تک یہ باتیں پہنچا سکوں گا۔ میں نے غیر محسوس طور پر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ قیصر ملک کے آدمی مستعدی سے مجھے ہتھیاروں کی زد پر لیے کھڑے تھے۔ اس دوران قیصر ملک کا وہ مینیجر ٹائپ آدمی بھی لوٹ آیا۔ وہاں موجود لوگوں میں میرے علاوہ غالباً وہ واحد آدمی تھا جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ قیصر ملک کے پاس بھی کم از کم ایک ریوالور ضرور موجود تھا جس کا دستہ اس کی واسکٹ سے جھانک رہا تھا۔ کیا مجھے دن چڑھے تک اسی طرح اپنے دربار میں کھڑے رکھنا ہے؟ میں نے بیزاری سے کہا، اگر مجھے ہلاک ہی کرنا ہے تو کر چکو۔ جس شخص کو تم ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو اور وہ تمہارے قابو میں بھی ہے، اس کے لیے اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے کہا کہ میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا تمہاری جان لے کر؟ تو پھر کیا واقعی تم نے میرے اعزاز میں جشن برپا کرنے کے لیے یہ 1000 وقت مجھے اغوا کرایا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم سے کام صرف وہی ہے جو میں ایک مرتبہ تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ابا جی زندہ ہیں یا مردہ، تم مجھے ان کا پتہ دے دو اور بس، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ مجھے ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ کیا وہ مجھے اتنا ہی معصوم سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی بات پر یقین کر لیتا کہ اپنے زندہ یا مردہ باپ کا پتہ پانے کے بعد وہ واقعی مجھے جانے دے گا؟ اس کے جواب میں تمہیں شہر میں ہی دے چکا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارا کیا خیال تھا کہ اس طرح اغوا کر کے یہاں لائے جانے کے بعد میرے جواب میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ ہاں، اس نے بلا تعامل کہا، ہمارے علاقے میں آنے کے بعد اور خاص طور پر ہمارے قابو میں آنے کے بعد لوگ عموماً اپنے بیانات پر نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اب اتنا وقت بھی نہیں کہ تمہیں غور و خوض کے لیے مہلت دے سکیں۔ میرا صبر و ضبط اور تابع انتظار پہلے ہی جواب دے چکی ہے۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم ابا جی کو ہلاک کروا چکے ہو تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، صرف ان کی لاش کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ اب تو مجھے حسرت سی محسوس ہونے لگی ہے کہ کاش یہ بات واقعی مجھے معلوم ہوتی۔ اگر تم مجھے خدمت کا موقع دو تو میں باہر کی کسی سراگر سا کمپنی کی خدمات حاصل کر کے تمہارے باپ کی لاش تلاش کروا دیتا ہوں۔ میرے پاس اب کوئی فضول بات سننے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے ابا جی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے تو پھر مجبوراً مجھے تمہاری ہلاکت کی زحمت کرنی پڑے گی، لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اور بہت سے مرحلے آئیں گے جن کے دوران تم موت مانگو گے مگر وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہاں ایک مقام پر تہہ خانے میں ہمارا ذاتی قید خانہ ہے۔ اس کی پتھریلی کوٹھڑیاں
درمیانے سائز کے صندوقچوں سے بھی ذرا ہی بڑی ہیں۔ ان میں عام جسامت کا آدمی نہ تو سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے نہ سیدھا لیٹ سکتا ہے۔ ان کے فرش اور دیواروں میں سیلن اس قدر ہوتی ہے کہ رات کو شبنم کی طرح قطرے پھوٹتے ہیں۔ مختلف قسم کے حشرات الارض حتیٰ کہ کن کھجورے بھی خاصی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری جیلوں کے چکر وارڈ بہت مشہور ہیں اور بڑے بڑے فنے خان مجرم چکر وارڈ کے نام سے کانپتے ہیں، لیکن چکر وارڈ کے قیدی کو اگر ہمارے قید خانے میں لایا جائے تو وہ چکر وارڈ کو یاد کر کے اس سے محرومی پر آہیں بھرے گا۔ میں خاموش کھڑا قیصر ملک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس قید خانے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ متعلق العنان رومن بادشاہوں کے زمانے کی کوئی بھیانک لرزہ خیز اور ناقابل یقین کہانی معلوم ہوگی۔ تم جاندار اور مضبوط قوت ارادی کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ ان مراحل سے گزر کر بھی اگر تم نے زبان نہ کھولی تو پھر ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو اس طرح سے زندہ آدمی کی صحیح سالم کھال اس صفائی سے اتارتا ہے کہ چہرے کے نقش تک میں فرق نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم اس پر ایک خاص کیمیکل کا اسپرے کرتے ہیں اور اسے کھولتے ہوئے تیل کے ایک بہت بڑے کڑاہوں میں ڈال دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بعض دکانوں پر مچھلی تلی جاتی ہے۔ کئی گھنٹے تیل میں پک کر وہ انسان سیاہ کوئلے کا سا پتلا بن جاتا ہے، لیکن اس عالم میں بھی تھوڑی سی کوشش سے اس کی شکل پہچانی جا سکتی ہے۔ جس کیمیکل کا ہم اس پر اسپرے کرتے ہیں وہ اسے زیادہ چرمر ہونے نہیں دیتا۔ کوئلے جیسے اس سیاہ پتلے کو ہم تہہ خانے میں ایک الماری میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ دشمنی کی ایک یادگار ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور شفاقانہ انداز میں مسکرایا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کے تصور سے یقیناً بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ میں ساکت کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، دریائے ایمیزن کے کنارے آباد بعض افریقی قبائل کے بارے میں تم نے پڑھا ہوگا اور شاید کچھ فلموں میں دیکھا بھی ہو کہ وہ دشمن کی کھوپڑی کو سکیڑ لیتے ہیں اور ایسی کئی کھوپڑیاں جمع ہو جائیں تو ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالے رکھتے ہیں۔ وہ بھی دراصل کھوپڑی نہیں ہوتی، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ در حقیقت گردن تک انسان کے چہرے اور سر کی کھال بالوں سمیت نہایت حفاظت سے اتار لی جاتی ہے اور اسے کسی محلول میں پکایا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے، تاہم اس کے نقوش اسی طرح محفوظ رہتے ہیں۔ وہ گویا مقتول کے چہرے کا ایک چھوٹا سا خول ہوتا ہے، دشمنی کی ایک یادگار ہوتی ہے۔ اسی روایت سے متاثر ہو کر ابا جی نے بھی دشمنی کی یادگاریں محفوظ کرنے کا طریقہ سوچا تھا، لیکن یہ طریقہ بہت ہی خاص الخاص دشمنوں کے لیے تھا۔ عام سے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیے جانے والے دشمن تو بہت ہوتے ہیں نا، ان کا تو حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے تہہ خانے میں صرف 4 سیاہ پتلے موجود ہیں، 5واں تمہارا ہوگا بشرطے کہ تم نے زبان نہ کھولی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہانک نہیں رہا تھا۔ تکبر کی حد تک خود اعتمادی میں مبتلا ہو کر وہ سچ بول رہا تھا اور اپنی دانست میں مجھے خوفزدہ کر رہا تھا، جبکہ میرے لہو میں خوف سے نہیں بلکہ ایک خاموش غیظ و غضب کی وجہ سے چنگاریاں سی تیرنے لگی تھیں۔ جب بھی میں کسی بد فطرت اور شکی القلب انسان کی اپنی ہی زبانی اس کے کارنامے سنتا تھا تو میری یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اس تصور سے میری کنپٹیوں میں آگ سی دہکنے لگتی تھی کہ اس طرح کے لوگ اپنے قابو میں آئے ہوئے انسانوں کو کس طرح سسکا کر مارتے تھے۔ انسان کی جان آسانی سے نہیں نکلتی اور اس انسان کی اذیت اور ذہنی حالت کا صحیح اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جسے دنیا والوں کی نظروں سے دور کسی عقوبت خانے میں اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جا رہا ہو اور وہ چیخ بھی نہ سکتا ہو، اور اگر چیخ سکتا ہو تو کوئی اس کی اذیت بری چیخیں سن کر مدد کے لیے نہ آ سکتا ہو۔ خدا کی اس بے گراں سلطنت میں ان گنت بے رحم لوگوں نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا رکھی تھیں، جس کا جہاں تک زور اور اختیار چلتا تھا وہ وہاں تک ظلم و تشدد کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کہیں کوئی صرف اپنے آپ کو راہ راست کا مسافر سمجھ کر اپنے سیاسی مخالفین پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہا تھا، کہیں کوئی مذہبی جنون میں مبتلا ہو کر اپنے سوا باقی سب کو لائق گردن زدنی قرار دے کر بنی نو انسان کے لیے قہر کا پیامبر بنا ہوا تھا، کہیں کوئی کج فطرت ذمہ دار تھا، کہیں کوئی وڈیرا جس نے اپنی زمینوں کی حدود کو اپنی سلطنت سمجھا ہوا تھا، جہاں اس کی ذات میں چھپا ہوا درندہ مختلف طریقوں سے اپنی
اپنی حیوانیت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ کہیں کوئی تھانے دار تھا جس کے نزدیک اس کا تھانہ ہی اس کی سلطنت تھا۔ اس کی سلطنت میں زیر تفتیش کوئی قیدی تشدد سہتے سہتے مر بھی جاتا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر مقتول بہت خوش قسمت ہوتا تھا تو اخبار کے کسی کونے خدرے میں چند سطروں کی مبہم سی خبر آ جاتی تھی، پھر اسی تھانے میں اس کی گول مول رپٹ درج ہوتی تھی اور وہی لوگ اس کی تفتیش پر مامور ہوتے تھے جن کی تفتیش کی وجہ سے وہ بد نصیب سسکتے سسکتے مرا تھا۔ چنانچہ وہی قاتل وہی منصف والا ڈرامہ دہرائے جانے کے بعد آخر کار ایک دن فائل داخل دفتر ہو جاتی تھی اور تھانے دار صاحب کسی اور تھانے میں جا کر کسی اور سلطنت کے فرمانروا ہو کر اپنے شوق تفتیش کی تکمیل کرنے لگتے تھے۔